اگلا سوال برما سے اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جاندار چیزوں کے کھلونے، گڑیا وغیرہ بچوں کے لیے خریدے جا سکتے ہیں؟ نیز ان چیزوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ جاندار جو چیزیں ہیں جن میں تصویر ہے، جیسے بچوں کی گڑیا، لڑکیوں کی گڑیا ہوتی ہے، یا بچوں کے یہ جو کھلونے ہوتے ہیں ہاتھی واتی، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہیں، چاہے وہ بچوں کے کھلونے ہوں یا بڑوں کے لیے کوئی پتلے جیسے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو بچیاں ہیں، چھوٹی لڑکیاں، ان کی جو گڑیا ہے، ان کے لیے گڑیا، یعنی صرف بچیوں کے لیے گڑیا، اس کی بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے، مگر فقہ حنفی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جو فتویٰ جس قول پر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باقی کھلونے ہیں ان کی حرمت بہت سخت ہے، اور جو بچی کے لیے گڑیا ہے اس کی بھی، وہ بھی ناجائز ہے ہمارے یعنی فقہ حنفی کے مفتابی قول کے مطابق، کیونکہ تصویر کے بارے میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ جن روایات سے بچی کی گڑیے کی یعنی جواز کا کچھ اشارہ ملتا ہے، تو وہ یعنی فقہا کہتے ہیں کہ وہ اتنی واضح روایات نہیں ہیں جن کی وجہ سے تصویر کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے اس معاملے میں۔ تو چونکہ وہ مبہم روایات ہیں لہذا ان کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ البتہ چونکہ روایات ہیں بچی کی گڑیا کے بارے میں، تو یہ ان میں اگرچہ واضح نہیں ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح ہو یا نہ ہو، تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے امت میں۔ تو بچی اگر گڑیا سے کھیلتی ہے تو فتویٰ تو اسی پر ہے کہ وہ بھی ناجائز ہے، مگر وہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا دوسرے کھلونے یا ان کی جو تصویریں اور وہ لڑکوں کو دی جائیں کھیلنے کے لیے، وہ زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہے، لہذا اس سے بالکل اجتناب کرنا لازم ہے، اور ایسے کھلونے دکان پہ رکھنا اور ان کو بیچنا بھی ناجائز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگر گھر کے اندر غیر محرم، جیسے جوائنٹ فیملی گویا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ پردہ کیسے کریں گی؟ کیا ضرورت کی بات کر سکتی ہیں؟ تھوڑا مختصر سے اس کا جواب۔ جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ تھوڑا سا نرم ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں برقع پہن کے تو نہیں بیٹھ سکتی ہیں کونے میں۔ جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ یہ ہے کہ دیور یا جیٹھ وغیرہ کا گزر ہو، پہلے تو سر پہ چادر رکھیں اگر نامحرم مرد گھر میں ہیں۔ سارا دن تو مرد گھر میں نہیں ہوتے، جب پتہ ہے کہ جیٹھ یا دیور وغیرہ گھر میں گھوم رہے ہیں، آزادانہ گھوم رہے ہیں، تو سر پہ چادر رکھیں۔ دیور کا جیسے ہی گزر ہو تو وہ گھونگھٹ تھوڑا سا آگے کر لیں تاکہ چہرے پہ ان کی نظر نہ پڑے، اتنا کافی ہے۔ اور اگر پھر بھی غلطی سے نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے غلطی سے 100 دفعہ بھی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے اتنا ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر کھانا گھر میں اکٹھا کھانے کا معمول ہے، جیسے والدین چاہتے ہیں کہ بھئی ایک دسترخوان پہ سب کھانا کھائیں، تو پھر اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو جیسے جو خاتون ہیں وہ دسترخوان میں جس لائن میں بیٹھی ہیں تو ان کے ساتھ فاصلہ رکھ کے دیور بھی اسی لائن میں ہو، یعنی دیور یا جیٹھ سامنے نہ بیٹھیں۔ سامنے بیٹھیں گے تو بار بار بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑے گی جو شرعی پردے کے خلاف ہے، تو اسی رو میں بیٹھ جائیں تاکہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ اس طرح سے گھر میں بہت آسانی کے ساتھ پردہ ہو سکتا ہے، سارے کام کاج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ کہ شرعی پردے کا جوائنٹ فیملی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل برقع پہن کے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور لیکن اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ چہرہ کھول کے دیور کے ساتھ آپ سامنے بیٹھ کے اس سے گپ شپ لگائیں، یہ بھی غلط ہے۔ خیریت پوچھی جا سکتی ہے، تھوڑی سی چادر آگے کر کے کھانا وانا پیش کیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔